بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض نیف سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں سورہ الفرقان کی آیات 162 کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیکچر کو آخر تک سنیے، دیکھیں کہ اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور کس کاریگری کے ساتھ اس نے اس کائنات کو تشکیل دیا، اس کو مختلف مضبوط برجوں میں، حصوں میں، قلعوں میں تقسیم کیا، اور ہر جو حصہ ہے اس کو گرد ایک مضبوط حصار قائم کیا، اور اس میں ہر حصے میں مختلف قوانین جو ہیں وہ رائج کیے، اور ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا۔ میں اب اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ اور اس کی تشریح کے لیے میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے مدد لی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ برج جو ہے عربی زبان میں مضبوط قلعے یا مضبوط بلڈنگ جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک چراغ یعنی کہ سورج اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ یہاں جو لفظ برج استعمال کیا ہے اس کی تشریح جو ہے اس کے لیے میں سورہ الحجر آیات 16، 17 اور 18 اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اس کی تشریح جو ہے اس کے لیے میں یہ جو 3 صورتیں ہیں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شعلہ روشن شہاب مبین اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس میں یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عربی زبان میں قلعہ یا برج، یہاں برج کو قلعہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو عربی زبان میں یہ کسی مستحکم قلعے اور مستحکم عمارت جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو قدیم علم ساختہ، علم حیت تھا، یعنی کہ جو چیزوں کی ساخت ہے اس کا علم، اس کے مطابق اصطلاحاً سورج کی انہوں نے 12 منزلیں مقرر کی تھیں کہ جن پر سورج کے مدار جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے سمجھا ہے کہ قرآن کا اشارہ انہی بروج کی طرف ہے، یعنی کہ انہی 12 منزلوں کی طرف ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد سیارے لیے ہیں، لیکن اگر بات کے مضامین پر غور کریں تو اس سے غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں کہ ہر خطے کو نہایت مستحکم اور مضبوط سرحدوں نے ایک دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے، اور ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانا سخت مشکل ہے۔ اس کے آگے ہے کہ ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی کہ اس میں ہر خطہ جو ہے اس میں کوئی روشن سیارے اور ستارے جو ہیں وہ رکھ دیے گئے، اور پورا عالم جو ہے جگمگا اٹھا، یعنی کہ اس کو بالکل ایسا، یعنی کہ پوری کائنات کو اس طرح حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہر طرف سے جو کہ نگاہوں کو اچھی لگتی ہے
اور اس کاریگری میں ایک حکیم کی حکمت اور ایک اچھے اس کی صنعت ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آرٹسٹ کا آرٹ بھی اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی مضمون جو ہے ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے، السجدہ سورہ السجدہ جو ہے اس کی آیت 7 میں اللہ نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اور وہ خدا کہ جس نے ہر چیز جو بنائی خوب بنائی۔ اس کے آگے کہ ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ جس طرح یعنی کہ زمین کے اندر ہم انسان مقید ہیں، اس سے باہر نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اسی طرح جو شیاطین اور جن ہیں وہ بھی اس خطے میں ہمارے ساتھ اسی طرح مقید ہیں، ان کی عالم بالا تک رسائی نہیں ہے۔ اس سے دراصل ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی تھی، کہ اس غلط فہمی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شیاطین اور اس کے جو چیلے ہیں وہ ان کے لیے ساری کائنات کھلی ہے اور جس جگہ چاہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے، انہیں غیر محدود پرواز کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی ہے۔ کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، یعنی کہ وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقت میں غیب دانی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں۔ وہ کچھ سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساخت انسانوں کی نسبت فرشتوں کی ساخت کے کچھ قریب تر ہے، لیکن فی الواقع ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے۔ اس کے آگے فرمایا کہ اللہ یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں پہ شہاب مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہے شعلہ روشن کے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ثاقب جو ہے اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ۔ اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ کسی اور قسم کی شعاعیں ہوں، یعنی کہ کاسمک ریز جو ہوتی ہیں کائناتی شعاعیں، یا اس سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جن کو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور زمانہ حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ روزانہ خربوں کے لحاظ سے شہاب ثاقب جو ہیں یہ ہماری زمین کی طرف گرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدھی شاید ہوتا ہے کہ جو کہ ہماری زمین تک پہنچ سکے۔ اور یہ بعض اوقات ان شہاب ثاقب جو ہیں ان کی پوری ایک بارش بھی دیکھی گئی ہے، بہت زیادہ شہاب ثاقب جو ہیں شہابیہ جو ہیں ان کو زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب ہیں وہ شیاطین کی جو پرواز ہے عالم بالا کی طرف اس کی راستے میں ایک رکاوٹ ہوں۔ اس سے کچھ ان محفوظ قلعوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس سے مراد جب کہ جیسے شہاب ثاقب اوپر سے گرتے ہیں خربوں کی تعداد میں، ان میں سے ایک آدھ ہوتا ہے وہی ہماری زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس سے مضبوط قلعوں کی نوعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا ذکر ہوا ہے اوپر ہوا ہے۔ بظاہر فضا بالکل صاف ہے، اوپر کوئی چھت یا دیوار یا کوئی چھت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فضا میں مختلف خطوں کو کچھ ایسی غیر محسوس فصیلوں سے گھیر رکھا ہے کہ ایک خطے کو دوسرے خطے کی آفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور آپ اسی چیز کا اندازہ کیجئے کہ اگر یہ زمین کی جو بلائی سرحدوں کو مضبوط حصار سے محفوظ نہ کر دیا جاتا تو ان ٹوٹنے والے تاروں کی بارش جو ہے اس کا زمین کا وہ کیا حال کرتی ہے۔ اگر خربوں کی تعداد میں جو یہ تمام جو یہ شہاب ثاقب ہیں وہ اگر ہماری زمین کے اوپر پہنچتے تو ہماری زمین کا کیا حال ہوتا۔ یہی حصار ہیں جن کو قرآن مجید نے بروج محفوظ قلعوں کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب سورہ الفرقان جس کا پہلے میں نے ترجمہ پڑھا تھا اس کی طرف واپس آتے ہیں
کہ وہ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور چمکتا ہوا چاند روشن کیا۔ آگے اگلی آیت ہے، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ یہاں پہ جو یہ دو مراتب بیان کیے گئے ہیں، اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ اور اپنے مزاج کے لحاظ سے لازم و ملزوم ہے۔ گردش لیل و نہار کے، اگر یہ کہ زمین و آسمان کی جو گردش ہے، روزانہ دن و رات کا آنا، اس کے اگر پورے نظام پر غور کریں تو اس کا پہلا نتیجہ یہی ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے کہ آدمی اس سے توحید کا درس لے، اور اگر خدا میں سے غفلت میں پڑا ہوا ہے تو چونک جائے، اور دوسرا جو ہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس کر کے سر نیاز جھکا دے اور سراپا شکر گزار اور احسان مند بندہ بن جائے۔ صدق اللہ العظیم۔